الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبه الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب من ترك بعض الاختیار مخافة ان یکثر فهم بعض الناس فیقع فی اشد منہ. غرض یہ ہے کہ معلم اور مدرس یا وقت کا حاکم، مدرس کی بات یعنی وقت کا کوئی حاکم ہے یا مفتی بھی ہے، تو کچھ مختار اعمال جو ہیں، مختار اعمال، پسندیدہ اعمال جن کا کرنا بہتر ہے، راجح ہے، مختار ہے کہ وہ اعمال کیے جائیں، تو کسی حکمت عملی مصلحت کی وجہ سے بعض مختار اعمال کو اگر چھوڑ دے تو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ مختار فعل اگر کیا جاتا ہے تو وقتی طور پہ کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بعض مختار اعمال کو اگر چھوڑ دے تو اس کی گنجائش ہے. وہ اصل میں تھوڑا سا ابھی سے اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات میرے دل میں آتی ہے کہ بیت اللہ شریف کو گرا دوں اور پھر اس کی تعمیر سمجھا کہ مرتن ثانیہ دوسری مرتبہ کرواؤں اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں پہ رکھوں کہ جو دائیں طرف سے جس طرف سے حتیم ہے تو اس طرف سے بیت اللہ کی جو اصلی دیوار ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بنیادوں کے لحاظ سے آگے ہے. اب یہ سمجھا کہ دیوار کچھ پیچھے ہے، 1 فٹ 2 یا 3 فٹ کا فاصلہ ہے. تو اب میری دل کہتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کروں، لیکن بات یہ کہ اس وقت اگر میں کرتا ہوں تو آپ کی برادری کے جو لوگ ہیں وہ کفر کو نیا چھوڑ کر کے اسلام میں آئے ہیں. اب اگر ایسی بات کرتا ہوں تو کہیں گے واہ عجیب، اللہ کا نبی ہے اور کل اعلان نبوت کیا اور آج اللہ کا گھر گرا دیا. اب اگرچہ اس طرح کرنا مختار تھا، اس سے مسئلہ امام بخاری نے یہ نکالا کہ اگر کوئی مختار عمل ہو یا مختار فعل ہو اور کسی حکمت کی وجہ سے مختار کو چھوڑا جائے، راجح کو چھوڑا جائے، مرجوح کو اختیار کیا جائے تو بھی گنجائش ہے. یا اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا غرض یہ بیان کیا کہ متعلمین میں بعض اوقات کچھ اغبیاء بھی ہوتے ہیں، یعنی غبی بھی ہوتے ہیں، تو مدرس کو چاہیے کہ ان کی سمجھ کے مطابق کلام کرے تاکہ وہ سمجھ سکیں، اور ان کی سمجھ سے جو اوپر کلام نہ کرے، کیونکہ اس میں پھر یہ ہے کہ نقصان ہوگا، کوئی فائدہ ان کو ہوگا نہیں. تو لہٰذا یہاں بھی گویا کہ وہ جو کافرین تھے اور جو نئے مسلمان تھے، کافر کفر کو چھوڑ کر کے آئے، تو کافر بھی اس قسم کا اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ان کا آپ چھوڑیں. جو نو مسلم ہیں تو گویا کہ اس وقت اپنے اسلام دین کے لحاظ سے نئے ہیں، تو یہ اغبیاء طلباء کی طرح ہو گئے. لہٰذا فی الحال وقتی طور پر یعنی اتنی بات یا اتنا کام کیا جائے کہ جو متعلمین سمجھ سکیں، تو مطلب یہ ہے کہ اتنی گفتگو کرنی چاہیے. فرمایا من ترک بعض الاختیاری، کسی مختار عمل کو چھوڑا، مخافت ان یکثر فہم بعض الناس، اس اندیشہ کی وجہ سے کہ بعض الناس کی فہم قاصر ہے، فیقع فی اشد منہ، اسی میرے راجح مختار عمل کے نتیجے میں کسی بڑی مصیبت میں وہ اگر پڑ جائیں، جب یہ اندیشہ ہو، ایسی حالت میں مختار عمل کو چھوڑا جا سکتا ہے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسودی قال قال لی ابن الزبیر كانت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا تسر الیک کثیرا، کہ اسود کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ عائشہ صدیقہ
کچھ آپ کو مخفی باتیں بتایا کرتی تھیں۔ فما حدثت کا فی الکعبہ، عبداللہ بن زبیر بھی بھانجے تھے، اسود بھی شاگرد تھا عائشہ صدیقہ کا، حالانکہ وہ صحابی ہے، اسود تابعی ہے، لیکن صحابی پوچھ رہے ہیں تابعی سے، تو یہ گویا کہ جسے کہتے ہیں روایت الاکابر من الاصاغر، کہ ویسے تو یہ شاگرد ہے لیکن بعض اوقات کوئی استاد بھی کوئی روایت شاگرد سے لے لیتا ہے، تو روایت الاکابر عن الاصاغر، اس لیے عبداللہ بن زبیر نے کہا اسود کو کہ عائشہ کچھ آپ کو مخفی باتیں بتایا کرتی ہیں، ذرا اب یہ مجھے بتائیں، فما حدثت کا فی الکعبہ، کعبہ کے بارے میں کوئی بات آپ کو بتائی ہو تو مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا ہاں، انہوں نے بات مجھے بتائی تھی۔ اب اسود نے حدیث پڑھائی عبداللہ بن زبیر صحابی کو، قلت قالت لی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ لولا ان قومک حدیث عہدہم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ کی برادری ان کی جو ہے اب دین اسلام سے نئی ملاقات ہے اور ان کا عہد جو ہے وہ نیا ہے، مانا ابھی کفر کو تازہ تازہ چھوڑ کر کے اسلام میں آئے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں وہ کام کر دیتا۔ اور آگے قال ابن زبیر بکفر، قال ابن زبیر بکفر، یعنی ابن زبیر نے اسود سے پھر یہ بات کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ بڑھا دیا، یا یہ لفظ ان کی اس روایت میں عبداللہ بن زبیر کے یعنی نظر میں یہ بات تھی کہ یہاں بکفرن کا لفظ بھی ہے، اس لیے عبداللہ بن زبیر نے یہ لفظ بڑھا کر کے گویا کو اسے تائید حاصل کی کہ مانا یہاں بکفرن کا لفظ بھی ہے۔ قال ابن زبیر بکفرن، یعنی ابن زبیر نے کہا کہ بکفرن کا لفظ بھی ہے، تو اب جب ان نے ان کی تائید فرمائی، اب عبارت یوں بن گئی لولا ان قومک حدیث عہدہم بکفرن، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری برادری اور یہ ہے کہ وہ ابھی کفر کو تازہ چھوڑ کے آئے ہیں اور ان کا زمانہ جو کفر کے ساتھ وابستہ رہا ہے وہ نیا نیا چھوڑ کے آئیں، اگر یہ بات نہ ہوتی لنقضت الکعبہ، میں کعبہ کو گرا دیتا، فجعلت لها بابین، دو دروازے کر دیتا، ایک بابن یدخل الناس جس سے لوگ داخل ہوتے، اور وہ بابن یخرجون منہ، دوسرا دروازہ ایسا ہوتا کہ جس سے لوگ نکل جاتے۔ پھر یہ تمنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن زبیر نے پوری کی۔ اصل میں ایک تعمیر تھی کفار کی اور وہ ابراہیمی بنا پہ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی تعمیر سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بنا تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کی بنا اس طرح تھی جیسے آپ یہ دیکھیں یہ مربع ایک قسم کا یہ کمرہ ہے، تو اس طرح کی ایک تعمیر تھی اور جس میں دو دروازے تھے، ایک مشرقی جانب سے دروازہ